أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزان من، آج دسمبر 1968 کی 1 تاریخ ہے اور ہم درس قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی 97 آیت سے شروع کر رہے ہیں. 2/97 ذرا اونچا کیجیے. پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ کہا یہ گیا تھا کہ اہل کتاب میں سے یہودی انتظار میں تھے ایک آنے والے کے، اور اپنے مخالفین سے یہ کہا کرتے تھے کہ جب وہ آنے والا آئے گا تو پھر ہم دیکھنا تم پر کس طرح غالب آ جاتے ہیں. جب وہ آنے والا آیا تو انہوں نے یہ نہیں کیا کہ جو کچھ وہ کہتا ہے اس پہ غور و فکر کریں، بلکہ ان علامات کو بھی دیکھیں کہ جو خود ان کی کتابوں میں ادھر ادھر بکھری پڑی تھی، بلکہ محض اس بنا پر کہ یہ آنے والا بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل میں سے کیوں ہے، محض اس بنا پر اس کی مخالفت کر دی. یعنی وہ نبوت کو بھی اپنی قومیت کے دائرے کے اندر محدود رکھنا چاہتے تھے. تو یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ یہودیوں کا مذہب قومی مذہب ہے، نسلی مذہب ہے. غیر بنی اسرائیل یہودی مذہب اختیار ہی نہیں کر سکتا. تو اتنی سی بات ہی نہیں، بلکہ انہوں نے اس عقیدے کو یہاں تک آگے کھینچا تھا کہ غیر بنی اسرائیل میں نبوت آ ہی نہیں سکتی. تو اس بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شروع کی کہ وہ بنی اسماعیل میں سے کیوں ہیں. اور اس مخالفت میں جیسا کہ چھچورے پن کا انداز ہوتا ہے، انہوں نے یہ عقیدہ قائم کیا کہ یہ معاذ اللہ ساری شرارت جبریل کی ہے کہ وہ نبوت کو دوسرے گھرانے میں لے گیا ہے، اس لیے یہ جبریل کے دشمن ہو گئے. اسے برا بھلا کہتے تھے. یہیں سے بات شروع کی ہے قرآن کریم نے. قل من کان عدو لجبریل وَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ. کہا کہ یہ اس حماقت کا کیا علاج کہ جبریل کی مخالفت تم کر رہے ہو، حالانکہ وہ تو خدا کا پیغام لاتا ہے اور اسی کے حکم کے مطابق جس کی طرف وہ پیغام بھیجتا ہے اس تک وہ پیغام پہنچا دیتا ہے. وہ تو روح الامین ہے. تو یہ اگر نبوت غیر اسرائیل کی طرف آ گئی ہے تو اس لیے نہیں کہ جبریل نے اپنی طرف سے یہ کر دیا، بلکہ یہ تو خدا کے حکم سے اس نے ایسا کیا ہے. کہ تمہیں اگر اعتراض ہے تو خدا کے خلاف اعتراض ہونا چاہیے.
جبریل کے خلاف اعتراض کے کیا معنی؟ انہ نزلہ علی قلبک باذن اللہ. ضمن میں 2 حرفوں میں یہ عرض کر دوں کہ جیسا کہ بنیادی طور پر کئی مرتبہ یہ بات سامنے آ چکی ہے، وہی ایک ایسا ذریعہ علم تھا میں نے اس لیے کہا کہ وہ تو پھر وحی کا سلسلہ ہی ختم ہو گیا ذات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہ ایک ایسا ذریعہ علم تھا جس میں نبی کے علاوہ کوئی دوسرا شریک ہو ہی نہیں سکتا تھا. اس لیے غیر نبی یہ جان ہی نہیں سکتا کہ وحی کی ماہیت کیا ہوتی تھی. یہ علم خدا کی طرف سے نبی کو ملتا کیسے تھا، جبریل کے واسطے سے مراد کیا ہے، وہ نوعیت اس کی کیا ہوتی تھی، ماہیت کیا ہوتی تھی، کیفیت کیا ہوتی تھی، کس طرح سے وہ خدا کے ہاں سے پیغام، یہ ایک الوہیاتی قوت جو تھی وہ لاتی تھی، وہ کیسے نازل ہوتا تھا. اور یہاں کہا ہے علی قلب کا، قلب نبوی پر خدا کا پیغام باواسطہ جبریل کس طرح نازل ہوتا تھا. غیر نبی ان حقائق کو پا نہیں سکتا. تو اس کے متعلق یہ بحث کرنا کہ صاحب اس کا انداز یہ ہوتا تھا، وہ مفہوم کے اعتبار سے یوں ہی خیال کے طور پر، وجدانی طور پر نبی کے دل میں پیدا ہوتا تھا. دوسروں نے کہا کہ نہیں صاحب، اسی طرح کے الفاظ سے جبریل ایک شخصیت تھی، ایک آبجیکٹو پرسنالٹی ہے، وہ اس طرح سے خدا کی طرف سے ایسے لاتا تھا جیسے چٹھی رسان چٹھی لاتا ہے. یہ بحثیں غیر نبی کا ان بحثوں کے اندر الجھنا بالکل بےسود چیز ہے. تو ایسے ہی ہے جیسے 2 اندے مل کر یہ بحث کر رہے ہوں کہ سرخ رنگ کیسا ہوتا ہے. وہ جان ہی نہیں سکتے اسے. ہم وحی کو صرف وحی کے متن سے جان سکتے ہیں. ہمارے سامنے جو قرآن کریم ہے اس کے اوپر ہمارا ایمان ہے کہ یہ خدا کی طرف سے عطا کردہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا بالفاظ ہی، اس لیے کہ کوئی خیال لفظ کے بغیر تو ذہن میں اندر آ ہی نہیں سکتا. یہ ہمارا ایمان ہے. کیسے ہوا تھا اس کے جاننے کے ہم نہ مکلف ہیں نہ ہم یہ جان سکتے ہیں. اس لیے جو چیز ہم جان ہی نہیں سکتے اس کے متعلق بحث کیا. ہمیں آن میرٹ اس قرآن کو لینا چاہیے. اور یہ بھی یاد رکھیے جس کے سامنے قرآن کو آپ پیش کریں، شروع میں اس کے ساتھ اس بحث میں نہ الجھیے کہ یہ وحی جو ہے اس کا سورس کیا ہوتا تھا، کیسے وہ آتی تھی، یہ پاسبل بھی تھا یا نہیں تھا. اس سے کہیے کہ یہ بات کی ہے. یہ ایک کتاب ہے، ضابطۂ زندگی کے طور پر ہم تمہارے سامنے اسے پیش کرتے ہیں. دعویٰ اس کا یہ ہے اور ہم اسی دعوے کے ساتھ اسے پیش کر رہے ہیں کہ انسانیت کی مشکلات، پرابلمز، معاملات کا حل اس کے اندر ملتا ہے. اور حل ایسا ملتا ہے کہ جو کہیں اور نہیں مل سکتا. اسے کہیے کہ اس دعوے کی بنا پر اس کتاب کو جیسی بھی یہ ہے تمہارے سامنے اس کو پرکھیے. اس کے متعلق کوئی چیز شبہ اور شکوک کی ہے تو وہ ہمارے سامنے پیش کیجیے. اس پہ اگر کوئی اعتراض آپ کرنا چاہتے ہیں تو اسے کیجیے. یہ بات بعد میں دیکھی جائے گی کہ اس کتاب کا سرچشمہ علم کیا تھا، دینے والے نے اسے کیا کہہ کے ہمیں دیا تھا. اس کتاب کے متن کو دیکھیے، جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے اسے دیکھیے، اس پہ غور کیجیے. یہاں سے بات چلائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ بات نتیجہ خیز ثابت ہوگی.
اور اگر بات ہی یہاں سے کی جائے گی کہ صاحب وحی کی ماہیت کیا ہوتی تھی، کیا فکر انسانی سے ماورا کوئی سرچشمہ علم انسانی ہو بھی سکتا ہے یا نہیں، اس بات سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو اسی ضمن میں یہ چیز آئی، میں نے جو عرض کیا تھا جبریل کے متعلق کہا کہ نزلہ علی قلبک باذن اللہ، وہ تو خدا کے حکم سے اس نے تمہارے قلب کے اوپر اسے نازل کیا ہے۔ اس لیے اگر کسی کو اس سے شکایت ہے کہ وہ بنی اسرائیل کی جگہ بنی اسماعیل کی طرف کیوں آ گیا، تو یہ شکایت خدا کے خلاف ہونی چاہیے، یہ شکایت جبریل کے خلاف کیا مانے۔ پھر دوسری چیز وہی کہی جو میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ اس کتاب کو تم دیکھو یہ کہتی کیا ہے، مصدقا لما بین یدیہ، جو تمہارے پاس پہلے سے دعاوی چلے آ رہے تھے، جو تم خود کہتے تھے کہ وہ آنے والا آئے گا، ایک ایسی تعلیم دے گا، ایسا نظام قائم کرے گا کہ جو باقی ادیان پر غالب آ کر رہے گا، کہا کہ یہ دیکھو کہ اس کے اندر یہ تعلیم ہے یا نہیں۔ اگر یہ ان باتوں کو سچ کر کے دکھانے والی ہو جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہیں، تو پھر تمہیں اس کو تسلیم کر لینا چاہیے، اسے قبول کر لینا چاہیے۔ اور اگلی خصوصیت اس کی یہ بتائی کہ تم نے اس وقت تک ہدایت اور نجات اور سعادت کو محدود اور مقید کر رکھا تھا بنی اسرائیل کی نسل کے اندر، یہ کتاب، یہ پیغام، اس نبوت کا یہ جو دعویٰ ہے یہ ایسا نہیں۔ وہ کہتا ہے ہدی و بشریٰ للمؤمنین، نوع انسانی میں سے جو بھی ان صداقتوں کو صحیح تسلیم کر لے گا، اسے یہ زندگی کی کامرانیوں کی طرف اس کی رہنمائی ہو جائے گی، اور اسے بشارتیں مل جائیں گی، خوشخبریاں مل جائیں گی حسن انجام کی۔ کسے باشد کوئی بھی اس صداقت کے اوپر ایمان لے آئے گا اسے یہ نتائج حاصل ہو جائیں گے۔ تو کہا کہ اس کتاب کی ان خصوصیات کو دیکھو تم، اس کے بعد یہ دیکھو کہ یہ ہے اس قابل کہ انسانیت اسے تسلیم کرے یا نہ کرے۔ یہ بات ذہنی طور پر، نظری طور پر لے کے بیٹھ جانا کہ صاحب یہ جبریل فلاں کی طرف یہ پیغام کیوں لے کے چلا گیا اور فلاں کی طرف کیوں نہیں لے کے گیا، نہ تم جبریل کو جانو نہ وحی کی ماہیت کو سمجھ سکو، کتاب کو آن میرٹ دیکھیے۔ اور اگلی بات وہی کہ من کانا عدو للہ و ملائکتہ و رسلہ و جبریل و میکال فإن اللہ عدو للکافرین، نے کہا کہ یہ جو چیز ہے جبریل کی مخالفت، اس سے دشمنی، یہ در حقیقت خدا کے پورے نظام کے خلاف دعوت ہے۔ یہ جتنے بھی جنہیں ملائکہ کہا جاتا ہے، جتنی بھی وہ قوتیں ہیں جنہیں مدبرات امور الہیہ کہا جاتا ہے، قرآن کریم جو کچھ بتاتا ہے ان کے متعلق وہ یہی ہے کہ خدا کا جو پروگرام، جو پلان، جو امر، جو تدبیر ہوتی ہے، وہ جو کیری آؤٹ ہوتی ہے، عمل میں آتی ہے، اس کے لیے خدا ہی کی طرف سے مقرر کردہ کچھ قوتیں ہیں، کچھ ایسی ہیں جو اس سے عالم امر سے متعلق ہیں۔ وہاں کیا ہوتا ہے، کس طرح ہوتا ہے، ہم نہیں جان سکتے۔ اس سے نیچے عالم محسوسات میں یہ قوتیں ہیں جنہیں فطرت کی قوتیں کہا جاتا ہے، جنہیں فورسز آف نیچر کہا جاتا ہے۔ یہ قوانین فطرت کے مطابق یہاں کار فرما رہتی ہیں، یہ قوتیں بھی خدا کی پیدا کردہ، یہ قوانین بھی اسی کے پیدا وضع کردہ، لیکن یہاں کی یہ قوتیں جو ہے ان قوانین کے تابع کار فرما کر ہوتی ہیں، انہیں بھی ملائکہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ ملائکہ ہیں کہ جو آدم کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، یعنی انسان کے اندر اس کی صلاحیت اور استطاعت اور استعداد دے دی گئی ہے کہ وہ فطرت کی ان قوتوں کو مسخر کر سکے۔
انہی میں سے یہ قوتیں ہیں کہ جو خدا کی طرف سے پیغامات لاتی ہیں، انبیاء کرام کی طرف لاتی تھیں کہیں اب۔ یہی وجہ ہے کہ اس پیغام رسانی کی جہت سے لغت میں بھی یہ ملائکہ کا جو مادہ ہے یا تو میم لام کاف سے آتا ہے جس کے معنی قوتیں ہوتا ہے، یا الف لام کاف سے آتا ہے جس کے معنی پیغام رسانی ہوتی ہے۔ اصل میں یہ دونوں ہی چیزیں ان کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو کہا کہ اگر تمہیں اس لیے اعتراض ہے کہ یہ جبریل یا فلاں فرشتہ اس پیغام کو فلاں کی طرف کیوں لے گیا، تو یہ در حقیقت تمہارا اعتراض ہے خدا کے اس پورے نظام کے اوپر۔ ان کی تو کیفیت یہ ہے، جیسا کہ قرآن نے دوسرے مقام پہ کہا ہے کہ ان کو تو اختیار و ارادہ ہی کوئی نہیں ہے، وہ تو جو کچھ ان سے کہا جاتا ہے اس کے مطابق وہ کیے چلے جاتے ہیں۔ وہ خدا کے حکم، خدا کے اس اقتدار کے خلاف اپنی مرضی سے کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ تو اب ظاہر ہے کہ جو اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا، جو کچھ کرتا ہے خدا کے حکم کے مطابق کرتا ہے، اس کے کسی فعل پر اعتراض کرنا در حقیقت خدا ہی پہ اعتراض کرنا ہے نا، کہ جس کے حکم کے مطابق وہ یہ کچھ کرتا ہے۔ تو کہا کہ ان سے کہیے کہ یہ اس قسم کے اعتراضات تو در حقیقت خدا پر اعتراض ہیں، خدا کے پورے نظام پر اعتراض ہیں، اور اگر تم نے اس بنا پر ہی دشمنی قائم کر لی ہے تو پھر تو جو بھی خدا کے اس نظام سے انکار کرتا ہے، خدا اور اس کا نظام خود اس کا دشمن ہو جاتا ہے، ان میں تو کھلی ہوئی عداوت ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد کہا کہ یہ دیکھیے حقیقت یہ ہے کہ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے تمہاری طرف پھر اسی کی طرف آ گیا جو میں نے پہلے کہا تھا کہ آن میرٹ اسے دیکھنا چاہیے، جو بات کہی گئی ہے اس کے متعلق خصوصیت یہاں بیان کی ہے آیات بینات، کوئی مبہم علم نہیں ہے، کوئی گفت ودیا نہیں ہے، کوئی باطنی علم نہیں کہ تم پہچان نہ سکو، جان نہ سکو، سمجھ نہ سکو، کھلے طور پر تمہارے سامنے ہے، واضح قوانین ہیں، بین ہیں۔ تو ان بین قوانین کو تم دیکھو، عقل و فکر کی روح سے ان کو سمجھو۔ یہ اس قسم کے نظری ذہنی اعتراضات کے ساتھ جبریل اس کو ادھر لے گیا، لے جانا چاہیے تھا فلاں طرف۔ یہ تو حماقت ہے، آیات ہیں بینات تمہارے سامنے کھلی کھلی آ گئی، ان کو تم دیکھو، پرکھو، سوچو، سمجھو، پھر کسی نتیجے پہ پہنچو۔ اور اگر اعتراض کرنا ہے تو ہاتھوں برہانکم ان کنتم صادقین، دلیل لاؤ اپنی۔ وما یکفر بہا الا الفاسقون، بات اصل میں یہ ہے آیات بینات ہیں، واضح ہیں، ان کا کہیں سے بدل نہیں تمہیں مل سکتا، لیکن اس سے انکار وہ کرنا چاہتے ہیں کہ جو اس خاص پیٹرن کے اندر زندگی بسر نہیں کرنا چاہتے، وہ اس قالب سے نکل کے اپنے لیے کوئی دوسرا قالب تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ فاسق کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو اس قالب کے اندر نہ رہنا چاہے جس کے اندر کسی کی نشو و نما ہوتی ہے۔ کئی دفعہ یہ لفظ آ چکا، فسق کے بنیادی معنی ہوتے ہیں، جیسے یہ پھل ہے، ہر پھل اپنے خول اور چھلکے کے اندر رہتا ہوا نشو و نما پاتا ہے، پکتا ہے، انتہا تک پہنچتا ہے، اور بعض پھل آپ نے دیکھے ہوں گے وہ راستے ہی میں جو خراب ہوتے ہیں تو وہ اس اپنے چھلکے اور کھول سے نکل کے ایک دوسری طرف چلے جاتے ہیں، ان کی نشو و نما نہیں ہو سکتی، وہ سڑ جاتے ہیں، گل جاتے ہیں۔ یہ فسق کہلاتا ہے۔ انسانیت کی نشو و نما کے لیے ایک پیٹرن، ایک قالب تجویز کیا گیا ہے۔ اس ندی کے بہنے کے لیے ساحل تجویز کیے گئے ہیں۔ پانی ساحلوں کے اندر بہتا ہے تو وہ دریا یا نہر کہلاتا ہے، وہ زندگی کا موجب ہوتا ہے، خدا کی برکات اور رحمتیں اس سے نکلتی ہے، ہزارہ کام اس سے لیے جاتے ہیں۔ اگر وہ پانی ساحلوں کو توڑ کے خود بہنا شروع کر دے تو وہ سیلاب بن جاتا ہے،
اور سیلاب کا نتیجہ تو تباہی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اسی کو فسق کہتے ہیں کہ جن سواحل کے اندر بند کیے ہوئے کسی نے راستے پہ چلنا ہو، جس پیٹرن یا قالب کے اندر رہتے ہوئے اس کی نشو و نما ہونی ہو، جب بھی وہ اس قالب کو توڑ کے دوسری طرف نکل جائے گا، ان ساحلوں کو بہا کے لے جائے گا تو سیلاب بن جائے گا، تو اس کے بعد تو ان کی نشو و نما نہیں ہو سکتی۔ کہا یہ وہ لوگ ہیں، یہ نہیں کہ قرآن سمجھ میں نہیں آتا، یہ نہیں کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جبریل آج خود کسی کی طرف نہیں لے جا سکتا ان پیغامات کو۔ بات ساری یہ ہے کہ وہ جو راستہ تجویز کرتا ہے، جو ساحل تجویز کرتا ہے، جو پیٹرن تجویز کرتا ہے، یہ اس کے اندر نہیں رہنا چاہتے۔ اور اس کی اب وہ کہتا ہے کہ کیوں نہیں رہنا چاہتے؟ وہ پیٹرن یا وہ ساحل پابندیاں عائد کرتا ہے انسان کے اوپر کچھ۔ مثلاً ایک مثال دی قرآن نے، اور یہ وہ چیز تھی کہ جو آپ دیکھیے یہود کی تاریخ کے اندر بین طور پہ یہ چیز ملے گی، عہد شکنی ان کے ہاں معمول ہو چکا ہوا تھا۔ یہ قوم وہ تھی جس پہ کبھی کوئی دوسری قوم بھروسہ نہیں کر سکتی۔ انہوں نے ہمیشہ معاہدات کر کے توڑے، ہمیشہ یہ عہد شکن قوم رہی۔ دنیا کی کوئی قوم ان کے اوپر بھروسہ ہی نہیں کیا کرتی تھی۔ یہ جو سینکڑوں سال تک بلکہ ہزاروں سال تک ان کی کیفیت یہ رہی، دا وانڈرنگ جیو، دنیا میں کہیں ان کو پناہ نہیں ملتی تھی، دنیا کی ذلیل ترین قوم شمار کی جاتی تھی۔ غربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، جہاں جاتے تھے ذل و مسکنت کی مار ان کے پیچھے پیچھے لگی رہتی تھی۔ تو یہ کیا چیز تھی؟ تو یہ بات تو نہیں تھی کہ ان کے اوپر کوئی اس قسم کی محسوس تلاوت ہوتی تھی جو کوئی ان کو پاس نہیں آنے دیتا تھا۔ ان کے اندر اس قسم کے اخلاقی عیوب پیدا ہو گئے ہوئے تھے، اس قسم کے اجتماعی زمان پیدا ہو چکے تھے، کوئی قوم ان کو قریب نہیں آنے دیتی تھی، ان پہ کوئی قوم بھروسہ نہیں کرتی تھی، اعتماد نہیں کرتی تھی، اور بنیادی چیز ان کے ہاں یہ تھی کہ ان کی کسی بات کا اعتبار ہی نہیں ہوتا تھا۔ دو چیزیں تو ان کے یہاں مخصوص چلی آتی تھی، ایک جسے عام طور پر سود خواری کہا جاتا ہے، یعنی دوسروں کی محنت کو غصب کر کے لے جانا، خود کچھ نہ کرنا، اور دوسری چیز جو تھی ہمیشہ یہ حد شکنی کرتے تھے، کسی قوم کو ان پہ بھروسہ ہی نہیں ہوتا تھا۔ اس کی طرف توجہ دلاتے ہوئے کہا کہ کیفیت یہ ہے، کلما عاہدوا عہدا نبذہ فریق منہم، کرتے یہ تھے من حیث الجماعت، دوسروں کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیتے تھے۔ اب جب بھی کوئی معاہدہ ہوتا ہے تو اس قوم کی طرف سے ہوتا ہے، اس ملک کی طرف سے ہوتا ہے، اس مملکت کی طرف سے ہوتا ہے، تو پوری قوم ایک معاہدہ کر لیتی تھی، اس قوم کا ایک حصہ اس معاہدے کی خلاف ورزی کر دیتا تھا، جہاں جی چاہتا، جہاں ان کی مصلحت کا تقاضا ہوتا۔ اب وہ جو شکایت کرتے تو یہ دوسرا حصہ جو تھا جس نے یہ نہیں کیا ہوتا تھا، وہ یہ کہتا کہ صاحب ہم نے تو کیا نہیں ہے، آپ دیکھیے نا اس میں سے کچھ ایسے لوگ نکل آتے ہیں، اب ان کے اوپر کیا کسی کا قابو ہے، کیا کسی کا کنٹرول ہے، یہ ہے اس قسم کے سر کے ساتھ، کیا کیا جائے، یہ کرتے ہی اسی طرح سے ہیں۔ وہ کہتے کہ صاحب معاہدہ من حیث القوم ہوا ہے، تمہاری قوم کا اگر کوئی گروہ ایسا کرتا ہے تو یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس گروہ کو اس معاہدے کے سامنے جھکاؤ۔ یہ اس کے لیے کون سی جسٹیفیکیشن ہے، یہ کون سی وجہ جواز ہے کہ تم یہ کہہ دو دوسروں سے آ کے صاحب وہ دیکھیے ہم نے تو نہیں کیا ہے نا، یہ ہیں ہی ایسے۔ اور یہ تو بڑے پیمانے پہ ہے، چھوٹے چھوٹے پیمانوں کے اوپر تو آپ بھی دیکھے ہوں گے، اس قسم کے گھرانے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے گھر میں سے کوئی ایک آدھ ایسا رکھا ہوا ہوتا ہے، وہ سارا گھر جا کے نہیں کسی سے لڑتا، وہ جو ایک ہوتا ہے نا اس کو بڑھا دیتے ہیں، آج اس سے لڑائی ہے، کل اس سے دنگا ہے، کل چوتھے دن دوسرے سے فساد ہے، اس کا وہ مار کے لیے وہ جب شکایت کرتے ہیں تو وہ کہنے تو کی دسیے نکل ہی آیا ہو گیا ہم سمجھو نا، یہ زمانے کی کوئی بات آ گئے نا منیا دے اتنے، یہ تو مانتے ہی کسی بھی نہیں آگے،
حالانکہ یہ کیا ہوا ہوتا ہے بالکل پلاننگ کے ماتحت، ذمہ داری نہیں لیتے، بڑی غلط چیز ہے۔ اگر وہ آپ کے گھر کا فرد ہے تو آپ کے گھر کے اوپر اس کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اگر آپ کی جماعت کا فرض ہے تو آپ کی جماعت پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، یا اس کو جماعت سے ایکسپیل کیجیے، اس کو جماعت سے نکال دیجیے، کہیے کہ ہماری جماعت کا فرض نہیں ہے۔ جب تک وہ آپ کی جماعت کا فرض ہے، آپ کی جماعت نے جو کسی کے ساتھ عہد کیا ہے، اس عہد کے نبھانے کی ذمہ داری تمام افراد پہ عائد ہوتی ہے، اور اگر اس میں سے کوئی ایک فرد بھی اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو وہ پوری جماعت کو اس کا کفارہ دینا ہوگا، اور اگر وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے تو اسے چاہیے کہ اس فرد کو اپنی جماعت میں سے نکال دے۔ اسی طرح قوموں کے اندر اگر کوئی اس قسم کا گروہ ہے جو قوم کے کسی کیے ہوئے معاہدے کو یا قانون کا احترام نہیں کرتا ہے اور قوم اس سے باز پرس نہیں کرتی ہے، اپنے میں سے الگ نہیں کرتی ہے، وہ پوری کی پوری قوم ذمہ دار ہے اس چیز کی کہ جو انہوں نے وعدہ کیا تھا۔ یہ کوئی وجہ جواز نہیں کہنے کی کہ صاحب ہم میں سے یہ لوگ ایسے ہیں جو سرکشی برتتے ہیں، اپنوں میں سے الگ کیجیے، ایسی صورت نہیں ہو سکتی تو انہیں ان کے حوالے کیجیے جن کے خلاف انہوں نے یہ کہا ہے۔ لیکن ان کی کیفیت یہ ہوتی تھی اور یہ کرتے تھے خاص سازشوں کے ماتحت ایسا کچھ، ایک معاہدہ کیا جاتا ہے، اس معاہدے میں سے کچھ اپنا ہی ایک فریق ہوتا تھا، وہ اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے تو اس کے بعد کے ساتھ کیا کیا جائے، یہ ہے ہی اس قسم کے، کہا کیفیت تمہاری یہ تھی۔ اور اس کی وجہ یہ تھی، آگے بتایا بل اکثرهم لا یؤمنون، بات اصل میں یہ ہے کہ یہ ساری جماعت ہی ایسی تھی، اکثریت ان میں ایسے لوگوں کی ہوتی تھی کہ جو وہ کرتے تھے اس کے اوپر ایمان نہیں رکھتے تھے، وہ بھی منافقت کے طور پہ ہوتا تھا، وہ بھی ایک سیاسی اسٹریٹجی ہوتی تھی ان کے ہاں کی کہ یہ ایسا کیا جائے گا۔ بل اکثرهم لا یؤمنون نے بات واضح کر دی کہ یہ ساری ملی بھگت تھی جو اندر سے کی جاتی تھی، اور یہ ایک طریقہ کار انہوں نے اختیار کر رکھا تھا۔ کہا کہ یہ تو اعتراض کر رہے ہیں نا کہ بنی اسماعیل میں کیوں نبوت آ گئی، ہم اس کی خلاف ورزی اس لیے کرتے ہیں کہ یہ تو بنی اسرائیل میں سے آنی چاہیے تھی۔ کہا کہ کل ہی بنی اسرائیل کا ایک پیغمبر ان کے ہاں آیا تھا، اسی نزول قرآن سے امیڈیٹلی پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ کہا ان سے پوچھئے کہ وہ تو بنی اسرائیل کا تھا، یہ اس کے ساتھ انہوں نے کیا کیا تھا؟ اعتراض اگر نسل پرستی کا ہی ہے تو وہ تو ان کی اپنی نسل میں سے تھا۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، ان میں سے ایک رسول آیا، وہ بھی وہ کچھ لایا کہ جو ان چیزوں کو سچ کر کے دکھانے والا تھا کہ جو ان کے پاس چلی آ رہی تھی، ان وعدوں کو اس نے پورا کر کے دکھانا تھا۔ وہ یہ کہتا تھا کہ میں یہ کر کے دکھاؤں گا۔ میں یہاں یہ عرض کر دوں، یہ تفصیل سے تو میں اس وقت آگے چلوں گا جب کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات سامنے آئیں گے قرآن میں، آگے چل کے آئیں گے، وہ تفصیل سے میں ان کی تاریخ بھی بیان کروں گا۔ اتنا یہی عرض کر دوں کہ یہ جو ان کے متعلق ایک تصور دیا گیا ہے نا کہ وہ ایسے جیسے وہ جھگی کے فقیر درویش تقیے والے ہوں نے، کچھ اس قسم کا ہے نا تصور دیا گیا کہ وہ بھوکے مارتے تھے، پھٹے پرانے کپڑے، فقیرانہ حال، درویشانہ زندگی، اور وہ ان کے خلاف جب کسی قسم کی یہ چیز آئی سارے ہواری چھوڑ کے بھاگ گئے، وہ اکیلے ان کے قابو آ گئے، انہوں نے ان کو پکڑ کے صلیب پہ چڑھا دیا۔ حالانکہ تعلیم ان کی یہ تھی کہ کوئی ایک گال پہ تماچا مارے تو دوسری گال آگے کر دیجئے، اگر کوئی تمہارا سگا اتارتا ہے تو کرتا خود اتار کے دے دیجئے، چور اگر تمہارے گھر چوری کرنے آتا ہے اور وہ سب کچھ اٹھا کے سر پہ رکھنا چاہتا ہے، گٹھڑی ہے بھاری، چور ہے کمزور، اپنے سر پہ رکھ کے اس کے گھر چھوڑاؤ۔ یہ ساری تحریف ہے، یاد رکھیے۔ خدا کا کوئی رسول بھی اس قسم کی زندگی بسر کرنے اور اس قسم کی تعلیم دینے کے لیے نہیں آتا، وہ تو بہت بڑا داعیہ انقلاب ہوتا ہے۔
وہ تو جتنی وہاں کی بساط سیاست باطل کی ہوتی ہے، شیاطینی نظام ہوتے ہیں، ان کی بساط کو الٹ کر رکھ دینے کے لیے آتا ہے۔ ہر نبی اسی قسم کا تھا، ہر رسول یہی دعوت لے کے آتا تھا، اور یہی دعوت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تھی۔ اور چیزیں تو چھوڑیے، آخری شہادت تو کوئی تاریخ اور ان کے ہاں بھی ملتی ہے، جو یہ تاریخ، جو انجیل میں یہ تعلیم ان کی طرف منسوخ کرتے ہیں کہ ایک درویشانہ زندگی تھی، ان کو دنیا کے کاروبار سے کچھ واسطہ ہی نہیں تھا۔ یہ تو ان کے ہاں بھی یہ چیز ملتی ہے کہ صلیب پہ جس کو لٹکاتے تھے، اس کی صلیب کی اس کے تختے کے اوپر اس کا جرم لکھ کے تختی لگایا کرتے تھے۔ ان کی انجیل میں یہ چیز موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس صلیب کی تختی کے اوپر لکھا یہ گیا تھا کہ یہ وہ شخص تھا جو بنی اسرائیل کا بادشاہ بننا چاہتا تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک فقیر بے نوا، ایک درویش گوشہ نشین، جس کی تعلیم یہ کہی جاتی ہے کہ ایک گال پہ تماچا کھا کے دوسرا گال سامنے رکھ دو، اس کا جرم جس کی بنا پہ اس کو صلیب دیا جاتا ہے بقول ان کے، اس کا جرم یہ لکھا جاتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کا بادشاہ بننا چاہتا تھا، اور وہ تو رومن کی حکومت تھی، بادشاہت تو رومیوں کی تھی، یہ ان کی بادشاہت میں بستے تھے، تو رومیوں کی طرف سے یہ ان کے خلاف جرم عائد کیا گیا تھا کہ یہ شخص سلطنت حاصل کرنا چاہتا تھا، ہماری حکومت کو الٹنا چاہتا تھا، بنی اسرائیل کا بادشاہ بننا چاہتا تھا۔ یہ جرم تھا۔ تو کیا ایک تقیہ دار فقیر گوشہ نشین جو ہے اس کا یہ جرم ہوا کرتا ہے کہ وہ حکومت کا تختہ الٹ کے اس کی جگہ ایک نئی حکومت قائم کرنا چاہتا تھا؟ بنی اسرائیل انتہائی محکومیت کی حالت میں تھے، ایسے ہی جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے۔ یہ جو چیز ہے قرآن نے کئی مصدق لما معہم، یہ بات کیا ہے؟ کیا چیز تھی کہ جس کو وہ سچا کر کے دکھانے آیا تھا؟ دین کا یہ دعویٰ کہ دین کی حامل قوم کسی دوسرے کی معصوم نہیں رہ سکتی، اور یہ معصومیت کے شکنجے میں جکڑی ہوئی چلی آ رہی تھی قوم۔ دعویٰ ان کا یہ تھا کہ دین کی حامل قوم کسی کے معصوم نہیں رہ سکتی۔ میں اس وقت بتاؤں گا، آپ حیران ہوں گے، تو اس وقت بھی ان بنی اسرائیل کے اندر ایک گروہ ایسا موجود تھا جن کا اس وقت بھی یہ ایمان تھا کہ حکومت خدا کے نظام کے علاوہ کسی کی جائز نہیں ہے۔ وہ رومن کے اس گورنر کو اپنا بادشاہ ہی تسلیم نہیں کرتے تھے، وہ ان کو ٹیکس ہی نہیں لیتے تھے، اور وہ اس انتظار میں تھے کہ ایک آنے والا آئے گا اور وہ اس حکومت کا تختہ الٹے گا۔ ان کا یہ دعویٰ تھا، یہ جو کہا ہے مصدق لما معہم، یہ کیا چیز ہے کہ جس کو یہ سچ کر کے دکھانے کے لیے آیا تھا؟ ان کے ان دعوی کو سچ کر کے دکھانے کے لیے آیا تھا کہ واقعی خدا کے دین ماننے والی کسی دوسرے کی معصوم نہیں رہ سکتی، وہ سچ کر کے دکھانے کے لیے آیا تھا۔ کہا تمہاری کیفیت یہ کہ بنی اسرائیل میں سے تمہارے ہاں رسول آتا ہے، جو دعوی تم لے کے بیٹھے ہو ان دعوی کو سچ کرنے کے لیے تمہارے پاس وہ آتا ہے، یہی تعلیم تمہیں وہ دیتا ہے۔ تمہاری کیفیت کیا تھی اس کے بعد؟ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون۔ خدا کے اس پیغام کو، اس کتاب کو، تم میں سے وہ لوگ جو جانتے تھے اس بات کو کہ واقعی سچی بات لے کے یہ آیا ہے، انہوں نے پس پش ڈال دیا اس کو، اور دوسرے موقع کے اوپر ہے کہ اس کی جان کے بیوہ ہو گئے تم۔ یہ کیا چیز تھی؟ وہاں آؤں گا تو میں یہ عرض کروں گا کہ یہ مذہبی پیشوائیت ہیکل کے یہ سارے احبار اور رہبان وہ مل بیٹھ کے یہ مشورے کر رہے تھے کہ اس وقت تو ہماری بڑی موج ہے، پرسنل لا سارے ہمارے ہاتھ میں، رومیوں کی سلطنت کے اندر بنی اسرائیل کے جتنے بھی یہ شخصی قوانین وغیرہ تھے
وہ سارے ان ہیکل کے احبار و رہبان کے ہاتھ میں تھے، مذہبی پیشوائیت کے ہاتھ میں تھے. یہ سزا بھی دے سکتے تھے انہیں، صرف سزائے موت کے لیے انہیں رومی گورنر کے پاس جانا پڑتا تھا. تو اتنا اقتدار ان کے پاس، ہیکل کے ساتھ جاگیریں وقف، سلطنت کے اندر ایک سلطنت تھی ان کی. وہ بیٹھ کے یہ چیزیں کہا کرتے تھے، ان کے بیانات موجود ہیں انجیلوں کے اندر کہ اس وقت تو یہ ہماری کیفیت ہے. تو لکھا یہ ہے برنباس نے کہ انہوں نے مشورہ یہ کیا کہ یہ بڑی کیفیت اچھی ہے کہ سیکولر قسم کی گورنمنٹ ہے، ہمارے مذہبی معاملات میں وہ دخل نہیں لیتی، کیسر کا حصہ کیسر کو، خدا کا حصہ خدا کو. یہ حضرت عیسیٰ کا قول نہیں ہے علیہ السلام، یہ ہیکل کے نظام کا قول تھا کہ اب تو بڑی موت ہے، انکم ٹیکس سنتا زکات ہماری، وہ اس میں دخل ہی نہیں دے سکتے. ذرا کوئی قانون بننے لگے اس قسم کا کہ نہیں صاحب یہ بھی اسی کا حصہ ہے، انکم ٹیکس جو ہے زکات ہی کا حصہ ہے، آپ دیکھیے کس طرح سے احتجاج بلند ہوتا ہے. حکومت ان کی، فتویٰ ان کا. وہاں یہ انہوں نے یہ بیٹھ کے کاؤنسلنگ کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ اب تو ہمارے ہاں یہ کیفیت ہے کہ بادشاہ بھی ہماری بادشاہت میں کوئی دخل نہیں دیتا، لیکن اگر اس شخص کے تصور کے مطابق یہاں حکومت قائم ہو گئی تو پھر ہمارا اقتدار باقی نہیں رہ سکتا، اور ہمیں کچھ کما کے کھانا تو آتا نہیں، فکرہ ہے ان کا. اس کے بعد فوائد کے کہ ہمیں خیرات کے ٹکڑے ملے، ہماری تو یہ حیثیت رہ جائے گی اس کے اقتدار کے اندر جدھر یہ لانا چاہتا ہے ہمیں. یہ تھا وہ جرم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، جس کے بعد یہ مذہبی پیشوائیت خلاف ہوئی ہے. مذہبی پیشوائیت نے ہمیشہ ہر بار یہ انقلاب کے خلاف یہی کیا ہے کہ اس انقلاب میں سب سے پہلی زد خود ان پہ پڑتی تھی. حکومت وقت کی باری تو بعد میں آیا کرتی تھی، جن اپنوں پہ ان کا اقتدار ہوتا تھا وہ اقتدار تو سب سے پہلے چھنتا تھا، اس لیے سب سے پہلے ہی اس کی مخالفت کرتے تھے. کہا تمہاری کیفیت یہ تھی، آج تم یہ اعتراض لے کے آ گئے کہ صاحب بنی اسماعیل میں سے کیوں آ گیا ہے نبی، جبریل نے یہ نبوت اس گھرانے کے اندر کیوں لا کے دے دی، غلطی سے ادھر کیوں نہیں دی، اس کی مخالفت شروع کر دی. تمہاری تو کیفیت شروع سے یہ چلی آ رہی تھی. کل ہی جو پیغمبر آیا ہے جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، اس کے خلاف تو یہ اعتراض تمہیں نہیں ہو سکتے تھے، اس کے ساتھ تم نے یہ کیا کیا؟ تو بات ساری یہ تھی کہ تمہاری اس چودرات کے اوپر اس کی زد پڑتی ہے آ کر. تم نے جو اپنے ہاں یہ باطل سے مال کھانا قرآن نے جو کہا ہے، اور ہر وہ مال کو جو اپنی محنت کی کمائی سے نہیں کھایا جاتا، باطل کا اور حرام کا مال ہوتا ہے قرآن کی روح سے، اس کی تمہیں لت پڑ گئی ہوئی تھی. دائی انقلاب کی مخالفت تم اس لیے کرتے تھے کہ وہ یہ چیزیں تم سے چھیننا چاہتا تھا. یہ نہیں بات تھی کہ وہ غلط پیغام تمہاری طرف لاتا تھا، پیغام تو وہ ہوتا تھا جو تم سچ کر کے دکھانے والا ہوتا تھا تمہاری داعی کو. یہ تمہاری کیفیت ہو چکی تھی. اور ضمن پھر میں عرض کر دوں کہ یہ کوئی بنی اسرائیل کی داستان بیان نہیں ہو رہی. نبی تو نہیں آ سکتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، لیکن خدا کی وہ کتاب زندہ تو قیامت تک کے لیے زندہ موجود ہے. آپ کی تاریخ میں بھی جب انہوں نے یہ دین کی پٹڑی، یہ گاڑی دوسری پٹڑی پر ڈالی ہے اور وہ مذہب میں تبدیل ہوا ہے، جس شخص نے بھی قرآن کے انقلاب کی دعوت کو ان کے سامنے پیش کیا ہے، انہوں نے وہی کچھ کیا کہ جو یہودیوں نے بنی حضرت عیسیٰ کے ساتھ کیا. آج ان کے نام تو کہیں دیکھنے میں آتی ہیں کہیں کتابوں کے اندر، اور وہ نام بھی نہ آتے اگر یہ ان کو گالیاں نہ دیتے تھے. صرف اس لیے پتہ چل جاتا ہے ان کی کتابوں میں سے ان لوگوں کا نام کہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے صاحب یہ آیا تھا، اور آ کے یہ کہہ رہا تھا کہ صاحب خدا کی کتاب کافی ہے دنیا میں انسانوں کی رہنمائی کے لیے. دیکھا اس کا کیا نتیجہ نکلا، دیکھا اس کا کیا اثر ہوا.
یوں ہمیں تاریخ میں اس طرح سے ان کے کچھ نام ملتے ہیں، پھر جو ان کے خلاف یہ نہایت کان اور تعریف کے ساتھ دیکھیے صاحب وہ یہ کہتا تھا، وہ جو یہ کہتا تھا نظر آتی ہے چیز تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اکبر کس قسم کی یہ عظیم ہستیاں آ چکی تھیں ہمارے ہاں، نہ ان کی کسی کتاب کا کوئی ورق ملتا ہے، نہ ان کی سوانح حیات میں سے کوئی واقعات آپ کے سامنے آتے ہیں، بھائی اتنی سی چیزیں کہیں بکھری ہوئی مل جاتی ہیں سر۔ رسول نہیں تھا، رسول کی کتاب تو موجود ہے، وہی کچھ جو پہلے اہل کتاب نے کیا ہے خدا کے پیغام کے ساتھ، وہی آپ کے ساتھ ہوتا چلا آ رہا ہے آج تک۔ یعنی یہ یہاں تک کہ آپ کے ہاں کی وزیر روایات ہیں، سوچیے کہ کتنی عجیب کان امیز چیز ہے کہ کہا گیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے معاذ اللہ، کہ آپ نے فرمایا کہ دیکھیے ایک فتنے کا دور آئے گا کہ ایک شخص اٹھ کے یہ کہے گا کہ خدا کی کتاب کافی ہے تمہارے لیے، تو فتنے کا دور آئے گا دنیا، اور انہیں کہا گیا ہے کہ تم نے پھر اٹھ کے اس کی مخالفت کرنا اور خدا کے دین کو بچانا ایسے شخص سے جو یہ کہے کہ تمہارے لیے خدا کی کتاب کافی ہے۔ اندازہ لگائیے، اور پھر جس نے بھی یہ کہا ہے جو اس کے ساتھ ہوا ہے وہ ان کی کتابوں کے صفحوں کے اوپر جو اس کے خون ناحق کے چھینٹے آج نظر آتے ہیں ان سے کچھ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا۔ ان کو جنگلوں میں دھکیلے گئے، کھالیں اتار دی گئیں، سوریوں پہ چڑھائے گئے، ایک ایک ورق ان کا جلا دیا گیا، ان کے گھروں کے گلوں کے حل پھیروا دیے گئے۔ بڑے فخر سے یہ چیزیں اپنے یہاں کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں ان کی۔ جرم کیا تھا؟ مصدق لما بین یدیہ، بخو دعویٰ تم کرتے یہی چلے آئے تھے کہ اسلام کا بول بالا ہوگا، یہ کون دنیا کے اندر غالب رہے گی، ہے نا دعویٰ اسی قسم کا؟ آج بھی ہر نماز کے بعد دعا کرتے پھرتے ہیں، یا اللہ ان دشمنوں کو غرق کر، ان کا بیڑا غرق کر، اسلام کی فتح ہو، مسلمانوں کا بول بالا ہو، ہے نا یہ دعوی؟ جو ان دعوی کو سچ کرنے کے لیے اٹھتا ہے اس کو پھانسی پہ لٹکا دیتے ہیں۔ یہ دعوی صرف دعاؤں تک رہ گئے ہوئے ہیں، وہ دعاؤں کو حقیقت بنا کے دکھانے کے لیے آ جاتا ہے ایسا، ہمیشہ انہوں نے یہ کیا اور کیا کس طرح؟ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، کتاب اللہ وراء ظہورہم، اس کا طریقہ صرف یہ تھا کہ اللہ کی کتاب کو پسے پشت ڈال دو اور ان خرافات کو اپنے ہاں دین بنا لو، بس ٹھیک ہے۔ راوی عیش لکھتا ہے اس کے بعد کیا بات کہا گیا ہے قرآن، کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون، گویا اس کا پتہ ہی نہیں کہ یہ بھی کچھ کتاب ہے خدا کی، یہی ہے ضابطۂ حیات، اس طرح سے اس کو پسے پشت ڈال کے اس سے اعراض بڑھتا، گویا اسے جانتے ہی نہیں ہیں۔ اور نہ جاننے کا تو آپ کو معلوم ہے نا، 7 سالہ کورس ہے ان کے ہاں کا جس سے پھر دستار فضیلت ان کے سر پہ بنتی ہے۔ اس 7 سالہ کورس کے اندر 18 علوم پڑھائے جاتے ہیں، فخر سے کہتے ہیں، اور قرآن کریم نصاب میں کہیں نہیں ہے۔ آخری سال میں سورہ بقرہ جو ہے ثواب کی خاطر اس کو پڑھا دیا جیسا، تو جیسا مغروں تو برس بنتے ہوں گے نا، صرف تبرکن سورہ بقرہ 7 سال میں یہ کتاب اللہ جو ہے یہ نصاب میں نہیں، کأنہم لا یعلمون، گویا اس کا پتہ ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی چیز ہے ایسی۔ لہذا یہ داستان بنی اسرائیل بیان ہو رہی ہے، ارے دل یہ تو اپنی داستان معلوم ہوتی ہے، ورنہ تو قرآن کوئی تاریخ کی کتاب تھوڑا سا کہ ہمیں ان اقوام سابقہ کی تاریخ اور ہسٹری سے آشنا کرانے کے لیے آیا تھا، وہ تو ایک ذہنیت بتاتا ہے، جب اور جہاں بھی دین مذہب میں تبدیل ہوا یہی ذہنیت ہو گئی
جب بھی ایسا ہوگا یہی ذہنیت ہو جائے گی. پھر کتاب اللہ کو تو پھینکا پیچھے، اور پیچھے کن چیزوں کے لگے، اتباع کن چیزوں کا کیا. کیا ہے قرآن کا اعجاز تھا. سب دیکھیے، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. عزیزان من، یہ آیت ہے 102. اس اعتبار سے یہ قرآن کی مشکل ترین آیت کہی جاتی ہے کہ جو اس کا مفہوم بیان ہوتا ہے، جو اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، اس سے اس قسم کا الجھاؤ پیدا ہوتا ہے کہ میرے ہاں جو لوگ آتے رہتے ہیں اور آتے رہتے تھے، قرآن کی سے دل کے اندر بالکل دبکے ہوئے زبان پہ تو خیر جرت نہیں کرتے تھے لانے کی. ان میں سے وہ جو چیزیں قرآن کے خلاف بیان کرتے تھے، ان میں یہ آیت نمایاں طور پہ سامنے آتی تھی. مجھے اس لیے یہ دہرانا پڑا ہے کہ آپ بھی آج اب جب تلاوت کرتے ہوں گے قرآن کی، اپنے طور پہ ترجمے سے دیکھتے ہوں گے، یقیناً اس مقام پہ آ کے آپ کھڑے ہو جاتے ہوں گے کہ یہ کیا چیز ہے. اس لیے مجھے ذرا یہ آیت تفصیل سے مجھے سمجھانی پڑے گی. میں نے اس دفعہ یہ التزام کیا تھا کہ یہ چیزیں جو ہمارے ہاں چلی آتی ہیں، اس قسم کی روایات کی، تفاسیر کی، اور ان کے اندر اوہام اور خرافات ہیں، میں انہیں نہیں لا رہا تھا. لیکن اس آیت کے ضمن میں مجھے وہ لانی پڑیں گی کہ اس کے بغیر بات سمجھ میں نہیں آئے گی. آپ کی بڑی الجھاؤ پیدا کرنے والی آیت. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. عظیم آیت. میں نے عرض کیا ہے کہ ترجمے سے آپ پڑھتے ہیں، ترجمے میں دیکھیے کہ اس کا مفہوم کیا ہوتا ہے. میرے پاس یہ ترجمہ ہمارے ہاں مولانا شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ اس زمانے کی زبان کے اعتبار سے مستند سمجھا جاتا ہے. مولانا محمود الحسن مرحوم نے، شیخ الہند نے، اسی کو آج کی زبان میں سلیس طور پہ بیان کیا. مولانا شبیر احمد عثمانی نے اس کے اوپر حواشی لکھی. میں وہاں سے یہ ترجمہ پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس قدر مستند ترجمہ جو ہے اس کو بھی جب آپ پڑھیں گے تو اس آیت کا کیا مفہوم آپ کے ذہن میں آئے گا. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو میں سے پڑھ رہا ہوں. اور پیچھے ہو لیے اس علم کے جو پڑھتے تھے شیطان سلیمان کی بادشاہت کے وقت. اور کفر نہیں کیا سلیمان نے، لیکن شیطانوں نے کفر کیا کہ سکھلاتے تھے لوگوں کو جادو. اور اس علم کے پیچھے ہو لیے جو اترا 2 فرشتوں پر شہر بابل میں، جن کا نام ہاروت و ماروت ہے. اور نہیں سکھاتے تھے وہ دونوں فرشتے کسی کو جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو آزمائش کے لیے ہیں تو کافر مت ہو. سنتے جا رہے ہیں آپ. پھر ان سے سیکھتے وہ جادو جس سے جدائی ڈالتے ہیں مرد میں اور اس کی عورت میں، اور وہ اس سے نقصان نہیں کر سکتے کسی کا بغیر حکم اللہ کے. مرد میں اور اس کی عورت میں
اور وہ اس سے نقصان نہیں کر سکتے کسی کا بغیر حکم اللہ کے، اور سیکھتے ہیں وہ چیز جو نقصان کرے ان کا اور فائدہ نہ کرے، اور وہ خوب جان چکے ہیں کہ جس نے اختیار اور فائدہ نہ کرے، اور وہ خوب جان چکے ہیں کہ جس نے اختیار کیا جادو کو نہیں اس کے لیے آخرت میں کچھ حصہ، اور بہت بری چیز ہے جس کے بدلے بیچا انہوں نے اپنے آپ کو، اگر ان کو سمجھ ہو۔ یہ ترجمہ ہے جی، سمجھ گیا ہوں تو آگے بڑھ جاؤں میں۔ تفسیر سے سمجھیے، ترجمے سے نہیں بات سمجھ میں آیا کرتی۔ ہمارے ہاں تفسیر طبری التفاسیر سب سے پہلی مکمل تفسیر قرآن کریم، سب سے پہلی، سب سے زیادہ مستند، وہ ہے زیادہ پھیلی ہوئی 30 والیوم۔ اسی تفسیر کو اس میں سے جو چیزیں تکرار کی جاتی ہیں الگ کر کے، وہ علامہ ابن کثیر نے، مفسر ہمارے ہاں کے ہیں، انہوں نے اپنے ہاں اس تفسیر کو اس طرح سے ذرا مختصر کر کے لکھ دیا ہے، تفسیر ابن کثیر اسے کہتے ہیں۔ وہ اس کا عربی متن تو میں نہیں پڑھ کے سناتا کہ پھر مجھے ترجمہ کرنا پڑے گا، اس کا ترجمہ بھی شائع ہو گیا ہوا، بڑی متداول ہے تفسیر، عام وہی پڑھائی جاتی ہے۔ یہ دیکھیے کہ وہ اس کے متعلق تفسیر کیا بیان ہوتی ہے۔ یہ ہے جی تفسیر ابن کثیر۔ سن کے جائیے اور پھر سمجھیے قرآن کریم کو تفاسیر کی روح سے۔ یہ بات اگر طبری کی ہوتی تو بہرحال امام ہی صحیح، ایک انسان ہی تو ہے، بعد میں کہا جا سکتا تھا کہ صاحب ہمارے اوپر کون سی کوئی بائنڈنگ ہے یہ چیز کہ ہم یہی مانیں۔ امام طبری کی تفسیر میں کیا یہ گیا ہے کہ جو تفسیر بیان ہوئی ہے اس سے پہلے لکھا یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر فرمائی، اور یوں یوں فلاں راویوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچی۔ تو گویا وہ ناقل ہیں، صرف نقل کرنے والے ہیں امام طبری اس تفسیر کی۔ تفسیر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کی ہے۔ اب آپ سوچئے کہ کسی آیت کے متعلق جو یہ کہا جائے کہ حضور نے اس کی تفسیر یہ فرمائی، کسی مسلمان کو اس کے بعد یہ جرأت ہو سکتی ہے کہ اس کے خلاف کچھ کہہ سکے؟ تو گویا وہ تفسیر طبری جو ہے آپ کے ہاں آخری تفسیر ہو گئی کہ اس کے بعد کوئی دوسرا شخص اس کے خلاف ایک لفظ کہہ ہی نہیں سکتا۔ لکھی گئی 4 صدی بغیر کسی پہلے لکھے ہوئے ریکارڈ کے، 350 یا 300 سال میں رسول اللہ کے بعد لوگوں سے باتیں سن کے، ایک سے سنا، انہوں نے کہا کہ صاحب میں نے اپنے باپ سے یوں سنا تھا، انہوں نے کہا کہ ان سے جا کے پوچھ رہے ہیں، کہنے لگے وہ تو وفات پا گئے۔ بھئی وہ تو پھر بھی 300 سال ہوئے رسول اللہ کے بعد، تو انہوں نے کیسے؟ انہوں نے کہا جی وہ کہتے تھے کہ میں نے اپنے دادا سے سنا تھا۔ باپ ہی وفات پا گئے تو دادا کہاں ڈھونڈے؟ بھئی وہ کیا؟ وہ کہتے تھے کہ میں نے فلاں سے سنا تھا۔ کس کو کہتے ہیں؟ روایت۔ انہیں کہتے ہیں راوی۔ اور آخر میں انہوں نے کسی نے صحابہ پہ پہنچایا، کسی نے کہا کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا۔ یوں آ گئی یہ روایت، اس طرح سے ہو گئی یہ تفسیر مرتب، اور اس کی ہر تفسیر کے متعلق، ہر روایت کے متعلق ایمان یہ کہ رسول اللہ کی۔ آپ نے غور فرمایا ہے کہ ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ؟
یہ جو چیز ہے کہ صاحب یہ قرآن کریم جو ہے یہ یوں سمجھ میں نہیں آتا، وہ چیزیں ہمارے سامنے ہیں، ابھی ابھی میں پیش کر دیتا ہوں آپ کے سامنے کہ وہ ہے اس میں کیا۔ ان کے متعلق کوئی شخص نہ اعتراض کر سکتا ہے نہ ان کے خلاف کچھ کہہ سکتا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اب سن لیجئے کہ تفسیر پھر اس کی کیا پیش ہوتی کہ جس پہ نہ اعتراض کر سکتے ہیں آپ، نہ اس کے خلاف کچھ کہہ سکتے ہیں۔ ما تتلو الشیاطین، یہ ہے جی وہ آیت، یہاں لکھ کے وہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ دیکھا نا آپ نے 4 صدی میں یہ لکھتے ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عباس کے متعلق یہ فرمایا کہ انہوں نے یہ کہا، گویا ایک صحابی ہیں رسول اللہ کے، ان کی یہ تفسیر، انہوں نے تو رسول اللہ سے سن کے یہ تفسیر بیان فرمائی۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان، ذرا تھم کے سنیے گا یہ چیز جو ہے، تفسیر میں نے بتا دی ہے کہ کہاں تک اس کی نسبت پہنچ رہی۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک انگوٹھی تھی، جب آپ پخانے جاتے تو اپنی بیوی حضرت جرادہ کو وہ دے جاتے۔ جب حضرت سلیمان کی آزمائش کا وقت آیا، اس وقت ایک شیطان جن آپ کی صورت میں آپ کی بیوی صاحبہ کے پاس آیا اور انگوٹھی طلب کی جو دے دی گئی، اور اس نے پہن لی اور تخت سلیمانی پر بیٹھ گیا۔ تمام جنات وغیرہ حاضر خدمت ہو گئے، حکومت کرنے لگا۔ ادھر جب حضرت سلیمان واپس آئے، بیت الخلاء سے اتنے دنوں کے بعد واپس آئے، دیکھو صاحب میری ہنسی کا گناہ بھی آپ کے سر ہوگا، کیونکہ تمہیں کہ میں نے آسا آ جانا ہے، تمہیں کہا پہ آنا ہے۔ ہاں جی، ادھر جب حضرت سلیمان واپس آئے اور انگوٹھی طلب کی تو جواب ملا تو جھوٹا ہے، انگوٹھی تو حضرت سلیمان لے گئے۔ بیوی یہ کہہ رہی، آپ نے سمجھ لیا کہ یہ خدا کی طرف سے آزمائش ہے۔ اللہ اکبر۔ ان دنوں میں شیاطین نے جادو کی اور نجوم کی اور کہانت کی اور شعر اشعار کی اور غیب کی جھوٹی سچی خبروں کی کتابیں لکھ لکھ کر حضرت سلیمان کی کرسی تلے دفن کرنی شروع کر دی۔ آپ کی آزمائش کا یہ زمانہ ختم ہو گیا تو آپ پھر تخت و تاج کے مالک ہوئے۔ عمر طویل کو پہنچ کر جب رحلت فرمائی تو شیاطین نے انسانوں سے کہنا شروع کیا کہ حضرت سلیمان کا خزانہ اور وہ کتابیں جن کے ذریعے سے وہ ہواؤں اور جنات پر حکومت کرتے تھے ان کی کرسی تلے دفن ہے۔ چونکہ جنات اس کرسی کے پاس نہیں جا سکتے تھے، اس لیے انسانوں نے اسے کھودا تو وہ کتابیں برآمد ہوئیں۔ پس ان کا چرچا ہو گیا اور ہر شخص کی زبان پر چڑھ گیا کہ حضرت سلیمان کی حکومت کا راز یہی تھا، بلکہ لوگ حضرت سلیمان کی نبوت سے انکاری ہو گئے اور آپ کو جادوگر کہنے لگ گئے۔ یہ ہوا جی اس آیہ مقدسہ کی پہلا ٹکڑا جو ہے۔ اب آگے جو ہے وہ فرشتوں کی بات لکھا ہے کہ حضرت علی، حضرت ابن مسعود، حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر، حضرت کعب احبار، حضرت صدی، حضرت قلبی رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ سارے اتنے صحابی راضی ہو گئے اس کے۔ یہ اگلی آئی تفسیر کی روایت لکھا ہے کہ اب اس حدیث کو سنیں۔ یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا اور ان کی اولاد پھیلی اور زمین میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہونے لگی تو فرشتوں نے کہا کہ دیکھو یہ کس قدر بد لوگ ہیں، کیسے نافرمان اور سرکش ہیں،
ہم اگر ان کی جگہ ہوتے تو ہرگز خدا کی نافرمانی نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تم اپنے میں سے 2 فرشتوں کو پسند کر لو، میں ان میں انسانی خواہشات پیدا کرتا ہوں اور انہیں میں بھیجتا ہوں، پھر دیکھتا ہوں کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ہاروت و ماروت کو پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں انسانی طبیعت پیدا کی اور ان سے کہہ دیا کہ دیکھو بنی آدم کو تو میں نبیوں کی معرفت اپنے حکم احکام پہنچاتا ہوں، لیکن تم سے بلا واسطہ خود کہہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، زنا نہ کرنا، شراب نہ پینا۔ اب یہ دونوں زمین پر اترے اور زہرہ کو ان کی آزمائش کے لیے حسین و شکیل عورت کی صورت میں ان کے پاس بھیجا۔ یہ سب کچھ اللہ میاں کر رہے ہیں۔ جسے دیکھ کر یہ مفتون ہو گئے اور اس سے میری بیٹیاں اور بہنیں معاف رکھیں، اس سے فعل بد کرنا چاہا۔ اس نے کہا اگر تم شرک کرو تو میں منظور کرتی ہوں۔ انہوں نے جواب دیا کہ یہ تو ہم سے نہ ہو سکے۔ وہ چلی گئی، پھر آئی اور کہنے لگی اچھا اس بچے کو قتل کر ڈالو تو مجھے تمہاری خواہش منظور کرنی۔ انہوں نے اسے بھی نہ مانا۔ وہ پھر آئی اور کہا کہ اچھا یہ شراب پی لو۔ انہوں نے اسے ہلکا گناہ سمجھ کر منظور کر لیا۔ اب نشہ میں مست ہو کر زنا کاری بھی کی اور اس بچے کو بھی قتل کر ڈالا۔ جب ہوش حواس درست ہوئے تو اس عورت نے کہا جن جن کاموں کا تم پہلے انکار کرتے تھے سب تم نے کر ڈالے۔ یہ نادم ہوئے، انہیں اختیار دیا گیا کہ یا تو عذاب دنیا کو اختیار کرو یا عذاب اخروی کو۔ انہوں نے دنیا کے عذاب کو پسند کیا اور ان کو اس طرح سے بابل کے کنویں میں لٹکا دیا گیا۔ یہ جو عورت تھی زہرہ جسے آزمائش کے لیے بھیجا تھا، ذرا ہی آگے اس کی بھی تفصیل دی گئی۔ اس عورت کا نام عربی میں زہرہ تھا اور نبطی زبان میں اس کا نام بیدخ تھا اور فارسی میں ناہید تھا۔ یہ عورت اپنے خامن کے خلاف ایک مقدمہ لائی تھی ان فرشتوں کے پاس۔ جب انہوں نے اس سے برائی کا ارادہ کیا تو اس نے کہا پہلے مجھے میرے خامن کے خلاف حکم دو تو مجھے منظور ہے۔ عدالت میں دیکھ رہے ہیں یہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، انہوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے یہ بھی بتا دو کہ تم کیا پڑھ کر آسمان پر چڑھ جاتے ہو اور کیا پڑھ کر اترتے ہو۔ انہوں نے یہ بھی بتا دیا۔ چنانچہ وہ اسے پڑھ کر آسمان پر چڑھ گئی لیکن اترنے کا وظیفہ بھول گئی۔ اے گل پلے بنی جو پہلا سیکھیا تسی تے دعا نہ بھول جانا کتے۔ ہاں لیکن اترنے کا وظیفہ بھول گئی اور وہیں ستارے کی صورت میں مسخ کر دی گئی۔ حالانکہ زہرہ ستارہ سب سے خوبصورت ہوتا ہے یار، لیکن مسخ کر دی گئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر جب کبھی زہرہ ستارے کو دیکھتے تو لعنت بھیجا کرتے تھے۔ اب ان فرشتوں نے جب چڑھنا چاہا تو نہ چڑھ سکے۔ یہ چڑھنے والا بھول گئے تو اترنے والا بھول گئے۔ آپ پھر ہنس رہے ہیں صاحب، مجھے پھر ہنسی آ جاتی ہے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں
یہ سب بڑے بڑے محدث ہیں، بڑے بڑے مفسر ہیں، یہ ائمہ کرام ہیں جن کے یہ نام آ رہے ہیں سامنے آپ کے۔ فرماتے ہیں پہلے چند دنوں تک تو یہ فرشتے ثابت قدم رہے، صبح سے شام تک عدل کے ساتھ حکومت کرتے رہتے، شام کو آسمان پر چڑھ جاتے، پھر زہرہ کو دیکھ کر اپنے نفس پر قابو نہ رکھ سکے، زہرہ ستارے کو ایک خوبصورت عورت کی شکل میں بھیجا گیا۔ یہ تھا ہاروت ماروت کا قصہ جو ہے۔ اب اسی کے ساتھ آگے ذرا چلیے، یہ جادو والی بات جو آئی ہوئی ہے سر، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، یہ وہاں سے روایت آئی ہے کہ دومت الجندل کی ایک عورت حضور کے انتقال کے تھوڑے ہی زمانے کے بعد آپ کی تلاش میں آئی اور آپ کے انتقال کی خبر پا کر بے چین ہو کر رونے پیٹنے لگی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آخر کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھ میں اور میرے شوہر میں ہمیشہ ناچاکی رہا کرتی تھی، ایک مرتبہ وہ مجھے چھوڑ کر لاپتہ کہیں چلا گیا، ایک بڑھیا سے میں نے یہ سب ذکر کیا، اس نے کہا جو میں کہوں وہ کر، وہ خود بخود تیرے پاس آ جائے گا۔ میں تیار ہو گئی، وہ رات کے وقت 2 کتے لے کر میرے پاس آئی، ایک پر وہ خود سوار ہوئی اور دوسرے پر میں بیٹھ گئی کتوں پر۔ تھوڑی دیر میں ہم دونوں بابل پہنچ گئے۔ میں نے دیکھا کہ 2 شخص ادھر لٹکے ہوئے ہیں اور لوہے میں جکڑے ہوئے ہیں۔ اس عورت نے مجھ سے کہا کہ ان کے پاس جا اور ان سے کہے کہ میں جادو سیکھنے آئی ہوں، یہ بابل کے ہاروت ماروت۔ میں نے ان سے کہا، انہوں نے کہا سن، ہم تو آزمائش میں ہیں، تو جادو نہ سیکھ، اس کا سیکھنا کفر ہے۔ میں نے کہا میں تو سیکھوں گی۔ انہوں نے کہا کہ اچھا پھر جا اور اس تنور میں پیشاب کر کے چلی جا۔ میں گئی، ارادہ کیا، لیکن کچھ دہشت سی طاری ہوئی اور میں واپس آ گئی اور کہا میں فارغ ہو آئی ہوں۔ انہوں نے پوچھا کیا دیکھا؟ میں نے کہا کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا تو غلط کہتی ہے، ابھی تک کچھ نہیں بگڑا کیونکہ تیرا ایمان ثابت ہے، اب بھی لوٹ جا اور کفر نہ کر۔ میں نے کہا مجھے تو جادو سیکھنا ہے۔ انہوں نے پھر کہا اور اس تندور میں پیشاب کر کے آ۔ میں پھر گئی، لیکن اب کی مرتبہ بھی دل نہ چلا، واپس آئی، پھر اسی طرح سوال جواب ہوئے۔ میں تیسری مرتبہ پھر تندور کے پاس گئی اور دل کڑا کر کے پیشاب کرنے کو بیٹھ گئی۔ ہاروت ماروت فرشتے یہ جادو سکھا رہے ہیں اس بڑھیا کو۔ میں نے دیکھا کہ ایک گھوڑ سوار منہ پر نقاب ڈالے نکلا اور آسمان پر چڑھ گیا۔ میں واپس چلی آئی، ان سے ذکر کیا، انہوں نے کہا ہاں اب کی مرتبہ تو سچ کہتی ہے، وہ تیرا ایمان تھا جو تجھ سے نکل گیا، اب جا چلی جا۔ میں آئی اور اس بڑھیا سے کہا کہ انہوں نے تو مجھے کچھ بھی نہیں سکھایا۔ اس نے کہا بس تجھے سب کچھ آ گیا، اب تو جو کہے گی ہو جائے گا، بس ایمان نکل دی دے۔ جڑے کام نہیں نہ ہوں اج کل، گل بالکل ٹھیک ہے، تھوڑی جی ہوتی ایمان دی ہوں، یہ کھ کے دیکھو کس طرح کام ہوں جا کے سارا دور روز ماہ روز کا رشتہ کا ہے جی جا نہ ہو تنور لب لگے تو میں نے آزمائش کے لیے ایک دانہ گیہوں کا لیا، اسے زمین پر ڈال کر کہا اگ جا، وہ فوراً اگ گیا۔ میں نے کہا تجھ میں بال پیدا ہو گئے۔ میں نے کہا سوکھ جا، وہ بال سوکھ گئے۔ میں نے کہا الگ الگ دانہ دانہ ہو جا، وہ بھی ہو گیا۔ پھر میں نے کہا سوکھ جا، سوکھ گیا۔ پھر میں نے کہا آٹا بن جا، آٹا بن گیا۔ میں نے کہا روٹی پک جا، روٹی پک گئی۔ لو موج ہوگی سامنے بلا تو چھوٹی ہے۔ یہ دیکھتے میرا دل نادم ہونے لگا اور مجھے اپنے بے ایمان ہونے کا صدمہ ہونے لگا۔ اے ام المومنین، حضرت عائشہ سے وہ کہتی ہیں، یہ ان سے آ کے بیان کر رہی ہیں، اے ام المومنین
قسم خدا کی نہ میں نے اس جادو سے کوئی کام لیا نہ کسی پر کیا، میں یوں ہی روتی پیٹتی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ حضور سے کہوں، لیکن افسوس بدقسمتی سے آپ کو بھی میں نے پایا، اب میں کیا کروں صاحب۔ اور اس کے بعد پھر وہ لمبا چوڑا ہے کہ اسے کیا سکھایا گیا اور کیا کچھ کرایا گیا تو وہ جادو کا اثر جو تھوڑا دور ہوا، سمجھ لیا نہیں؟ یہ ہے جی، یہ میں نے اس میں سے صرف 2-3 پڑھی، سارے ورقے ایسے نہیں آ گئے، اور یہی کچھ ہے اس کے بعد۔ قرآن کریم کی آیت آپ کے سامنے آئی، ترجمہ آپ نے سن لیا جو متداول چلا آ رہا ہے، نہیں سمجھ میں آئی بات، آپ تفسیر کی طرف چلے۔ سب سے معتبر تفسیر جو آپ کے ہاں کی ہے، آپ نے اس کو اٹھا کے یہ دیکھ لی، اسے آپ نے یہ اس میں سے تفسیر کو پڑھا۔ قرآن کریم کی اتنی عظمت کا نقش آپ کے دل پہ ثبت ہوا عزیزان مان۔ اور بدنصیبی کے یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ترجمے بھی ہو چکے ہوئے ہیں۔ جو قرآن آپ نے دنیا کے سامنے پیش کیا ہوا ہے وہ یہ قرآن ہے۔ سوچ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ کہاں سے یہ آئی چیزیں؟ یہی چیزیں جو ہیں یہ ہے تورات، یعنی تورات کے اس کے اندر ایکسٹریکٹ میں آپ کو سناتا ہوں۔ یہ ہے میری کتاب برق طور۔ پہلی چیز اس کے اندر تھی وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ۔ تورات میں ہے کہ حضرت سلیمان کے زمانے میں ایک شخص یربعام نامی نے حیا کاہن کے ساتھ مل کر آپ کی سلطنت کے خلاف سخت سازشیں کی تھیں۔ یہ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ حضرت سلیمان کی سلطنت کے خلاف ان لوگوں نے کچھ سازشیں کی تھیں۔ سازش جو تھی اس میں کیا کرتے تھے؟ ہمیشہ جو کچھ سازشی کرتے ہیں، الزام تراشیاں، افتراء پردازیاں، تہمتیں، جھوٹا پروپیگنڈا۔ لیکن انہوں نے تو یہ کچھ کیا ہوگا، یہ تو اپنی تفسیر آپ نے سنی نا۔ اب یہ اہل کتاب کی کتاب دیکھیے، یعنی یہ ان کے ہاں کا قرآن سمجھ لیجیے، اس کی تفسیر نہیں۔ یہ جو تورات موجودہ ہے آپ کے ہاں، یہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ یہ ان سازشیوں کا پروپیگنڈا نہیں کہا ہوا، بلکہ خود تورات حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو تاریخ بیان کرتا ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے۔ کتاب سلاطین، 2 کتابیں ہیں سلاطین کی تورات کے اندر۔ میں یہ عرض کر دوں کہ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو نہیں کہتے، تورات نام ہے ان تمام کتابوں کے مجموعے کا جو انبیاء بنی اسرائیل کی طرف منسوب کی جاتی ہیں بجز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ ان سے پیشتر کی جتنی کتابیں ہیں ان کو اکٹھا کیا جاتا ہے، جس کو آپ عہد نامہ عتیق یا اولڈ ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں، اس مجموعے کا نام تورات ہے۔ اس میں یہ کتاب سلاطین ہے، پہلی 11واں باب ہے اس کا، 1 سے 6 تک اس کی آیات ہیں، وہ بھی ورسز ہی کہتے ہیں۔ سنیے، یہ خود یہودی بنی اسرائیل اپنے اولو العزم پیغمبروں کے متعلق اپنی کتاب کے اندر ان سے کیا لکھا ہوا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک نبی ہے جلیل القدر، لکھا ہے پر سلیمان بادشاہ
بہت سی اجنبی عورتوں کو فرعون کی بیٹی کے سوا چاہتا تھا. زبان ان کی اسی قسم کی ہوتی ہے ترجمے کی. ان قوموں کی عورتوں کو جن کی بابت خدا نے بنی اسرائیل کو حکم کیا کہ تم ان کے پاس اندر نہ جاؤ اور وہ تمہارے پاس اندر نہ جائیں. خدا نے حکم دیا تھا کہ ان کو تم نکاح میں نہیں لا سکتے ہو. سلیمان نے ان سے یہ نکاح کیا ہوا تھا کیونکہ وہ یقیناً تمہارے دلوں کو اپنے معبودوں کی طرف مائل کرائیں گی. وہ مشرکین کی عورتیں تھیں تو خطرہ یہ تھا کہ وہ اگر بیویاں بن کے آ گئیں تو وہ تمہیں اپنے معبودوں کی طرف مائل کرائیں گی. اس لیے ان سے نکاح نہ کرنا. اگر سلیمان نے ان سب کو اپنے گھر میں داخل کیا تو سلیمان انہی سے عاشق ہو کے لپٹا. خدا کے نبی کی بات ان کی اپنی کتاب میں یہ ہو رہی ہے. اس کی 700 جوڑیاں بیگمات تھیں اور 300 حرم. اس کی جوڑیوں نے اس کے دل کو پھیرا کیونکہ ایسا ہوا کہ جب سلیمان بوڑھا ہوا تو اس کی جوڑیوں نے اس کے دل کو غیر معبودوں کی طرف مائل کیا. خدا کے پیغمبر کے متعلق یہ بات ہو رہی ہے ان کی مقدس کتاب کے اندر. اور اس کا دل خداوند اپنے خدا کی طرف مائل نہ تھا. نبی کا دل خدا کی طرف مائل نہیں تھا. ان بتوں کی طرف مائل تھا جو اس کی بیویوں کے معبود تھے. جیسا اس کے باپ داؤد کا دل مائل تھا ویسا اس کا نہیں. تو سلیمان نے سیدانیوں کی دیوی استارات اور بنی مون کے دیوہ ملکون کی پیروی کی. خدا کا پیغمبر بتوں کی پرستش کر رہا ہے اور سلیمان نے خداوند کی نظر میں بدی کی اور اس نے خداوند کی پوری پیروی اپنے باپ دادا کی طرح نہ کی. یہ کیا بات ہوئی؟ وہاں تھا نا کہ سلیمان نے کہا کہ میری آزمائش ہو رہی ہے. تو وہ یہ ہے کہ یہ کیا تھا سلیمان نے جس کی وجہ سے اس کے اوپر وہ عذاب آ رہا تھا. وہ جو آپ کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے. اچھا جی. تو آج بس اس کا دل خداوند اسرائیل کے خدا سے جو اسے 2 بار دکھائی دیا برگشتہ ہو گیا اور اس لیے خداوند سلیمان کا غضبناک ہوا. تو اس نے اسے حکم کیا تھا کہ وہ اجنبی معبودوں کی پیروی نہ کرے. اس وجہ سے وہ ساری چیزیں آ رہی ہیں. اچھا جی. اب آگے دیکھیے وہی انگوٹھی والا قصہ وہ آپ سن چکے ہیں. میں یہ عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ آپ کی تفاسیر جن کی نسبت کی جا رہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کا سرچشمہ کیا ہے؟ وہ تفسیریں آئیں کہاں سے ہیں؟ یہ لوگ تھے کہ جو ان میں سے اکثر اسلام لا کے اس نقاب کے اندر آپ کے یہاں آ کے داخل ہوئے اور یہ ساری جتنی خرافات ان کی اپنی کتابوں کے اندر تھی آپ کی کتاب میں تو وہ نہیں داخل کر سکتے تھے. کتاب کی تفسیروں کے اندر داخل کی منسوب کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. ہوا کیا ان لوگوں کے ساتھ جب بھی مسلمانوں کا مباحثہ یا مناظرہ ہوتا تھا مسلمان ایک طرف اپنی کتاب کو پیش کرتے تھے. انہی انبیاء کرام کی عصمت اور عظمت اتنی بلندیوں پہ وہاں دکھائی دیتی تھی. ان سے وہ کہتے تھے کہ تمہارے یہ نبی ہیں تمہاری کتاب کے اندر یہ کچھ لکھا ہوا ہے ان نبیوں کے متعلق. اس کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں بن پڑتا تھا. انہوں نے کیا یہ کہ وہ ادھر آئے اور جتنی اپنے ہاں کی یہ چیزیں تھیں ان کو روایات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بنا کر اور آپ کی تفسیر کے اندر داخل کر دی. جو ہی آپ نے ان پہ اعتراض کیا انہوں نے کہا کہ یہ روایت تو آپ کے رسول نے خود بیان کی ہوئی ہے آپ ہماری کتاب کو کیسے جھٹلا سکتے ہیں؟ آپ کا رسول تو اس کی تصدیق کرتا ہے. یوں وہ ساری چیزیں جتنی اسرائیلیہ کی خرافات تھی وہ آپ کے ہاں تفسیر کا جز بنی. اور میں نے جیسا عرض کیا ہے تفسیر کسی مفسر کی ہوتی تو ہم پہ بائننگ نہیں تھی.
مذہب کے اندر تو فریب ہی اس میں رکھا جاتا ہے کہ ہر چیز جو انسان کے ذہن کی ساختہ ہوتی ہے اسے یا رسول کی طرح منسوخ کیا جاتا ہے یا خدا کی طرح منسوخ کر دیا جاتا ہے. آپ اس پہ اعتراض نہیں کر سکتے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ انگوٹھی کی بات وہاں آپ سن چکے ہیں نا. دیکھیے ہے کہاں. تالمود یہودیوں کے ہاں کی ویسے تو وہ فقہ کی کتاب ہے لیکن تفسیر بھی کتاب ہے. یعنی جیسے آپ کے ہاں کتاب ہے ایک پھر اس کی تفسیریں ہیں نا ان کے ہاں بھی یہ سارا کچھ ہے. تالمود میں حضرت سلیمان کے متعلق لکھا ہے کہ ان کے پاس ایک انگشتری تھی جس پر اسم اعظم کندہ تھا. یہ آپ کو پتا ہے آپ کے ہاں بھی اسم اعظم ہوتا ہے. اور اسم اعظم تو پوچھو نا کتنی بڑی چیز ہے. کہا جاتا ہے کہ جس کو اسم اعظم جس کو آ جائے صاحب وہ تو عرش تک کے لیے اقتدار اور قوتیں اس کو حاصل ہو جاتی ہیں. ماری ماری پھر رہی ہے دنیا اسم اعظم کے لیے. تالمود میں ہے وہ یہ چیز یہودیوں کے ہاں کی یہ چیز. اور پھر یہ آپ کے ہاں جتنے تعویذ گنڈے ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے نقش سلیمانی ان کو کہا جاتا ہے. وہ منسوخ کیے جاتے ہیں کہ سلیمان کی طرف. حضرت سلیمان کے پاس انگشتری تھی جس پر اسم اعظم کندہ تھا جس کی تاثیر سے انسان حیوان چرند پرند جنات بھوت سب آپ کے مسخر تھے. جب آپ کی سلطنت مستحکم ہو گئی تو آپ کو اپنی قوت پر بڑا ناز ہو گیا. یہ بات خداوند یہوہ کو ناگوار گزری جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دیووں کا بادشاہ احمودیس چالاکی سے آپ کی انگشتری چرا کر لے گیا. انہوں نے اتنا ہی لکھا تھا کہ چرا کر لے گیا. ہماری تفسیر میں بات بھی بیان کر دی کہ کیسے لے گیا تھا. دونوں کو ملا دیجیے نا تو جہاں بات کثر رہ گئی ہے وہ پوری کر دیتے ہیں. افسانہ میں خلا کوئی نہیں رہنا چاہیے. چرا کر لے گیا اور آپ کا ہم شکل بن کر تخت پر بیٹھ گیا. حضرت سلیمان کی قوت کا راز تو اسی انگشتری میں تھا. جب وہ چھن گئی سب کچھ چھن گیا. چنانچہ آپ جان بچا کر بھاگے اور فقیروں کا بھیس بدل کر بھیک مانگنے لگے. پتہ نہیں اب بھی وہ ہے یا نہیں. وہ ہمارے ہاں بچپن میں وہ فقیر آیا کرتے تھے وہ سنایا کرتے تھے خدا دیاں قدرتاں نوں سلیمان نوں کٹ چو آخدا ہوا ہے. ہاں یہ بڑے میاں جانتے ہیں یہ ہدانا بھی یہ ہوتا تھا وہ. ہاں جی وہ قدرتاں جناب وہ چاہے تو سلیمان جیا بادشاہ وہ کٹ چوکھدا ہے گا پٹھیاری دا جناب. ہاں یہ تو وارث آ گئے غالباً. ہاں لو جی وارث آ گئے ان تو لگا لی مک لو سلیمان چوکھے کٹ چوکھیاں دا یہ ٹھیک ہے. ہاں جان بچا کر بھاگے فقیروں کا بھیس بدل کر بھیک مانگنے لگے. آخر شاہ آمو کے ملک میں پہنچ کر آپ نے شاہی باورچی خانے میں نوکری کر لی. بادشاہ ہانڈی سننے لگ. کلاکار بادشاہ کی بیٹی آپ پر عاشق ہو گئی. خنسامے تھے. جب بادشاہ کو اس کا علم ہوا تو اس نے ان دونوں کو جنگل میں مل دیا. چل ایک دن ایک ماہی گیر ایک مچھلی لے کر ادھر سے گزر رہا تھا. بکارن شہزادی رو ہی گئی نا. بچپن سے سنتے ہوں سا نانی اما کو لوگ واقعی. ایک سی بادشاہ انہوں نے گھر آٹا مک گیا. بادشاہ نے گھر تو بھی رانی گوانڈیاں دے گھر گئی چکی تھی.
اوتھے چکی پی کے جس ویلے آئی تے آٹا تے لے آئی تے اپنا نلکھا ہار اوتھے بھول گئی. مکارم شہزادی نے وہ مچھلی اس سے خرید لی اور جس وقت اس کا پیٹ چاک کیا تو اس میں سے ایک انگوٹھی برآمد ہوئی. حضرت سلیمان نے فوراً پہچان لیا کہ یہ وہی انگوٹھی ہے. اسے فوراً اٹھا لیا اور آنکھ جھپکنے کے عرصے میں یروشلم پہنچ کر اس غدار کو قتل کیا اور خود تخت حکومت پر متمکن ہو گیا. یہ سن لیں عزیزان من آپ نے داستانیں. اوفو، یہ اہل کتاب کی خدا کی کتاب، یہ اس کے اندر خدا کے انبیاء سے متعلق. قرآن کریم آیا اور اس نے آ کر ان انبیاء کرام کے سیرت و کردار پر جس قدر یہ افسانوی پردے پڑے ہوئے تھے ایک ایک کو چاک کر کے ان کی منزہ پاکیزہ بلند سیرت کو سامنے لے آیا. انبیاء کرام ہی کی نہیں صاحب، اس کی تو کشادہ نہیں کیا، وہ تو حقیقت کو چونکہ بیان کرتا ہے. یعنی اور تو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ 12 حواری جن کے متعلق عیسائیوں کا متفقہ فیصلہ ہے اور ان کی انجیل میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ وہ ہاتھ ڈالا گیا تھا تو وہ سارے بھاگ گئے تھے ان کو چھوڑ کے، اکیلے ان کو حوالہ کر دیا ان کو تو بھاگ ہی گئے چھوڑ کے. یہ کیریکٹر بتایا ہوا ہے. عیسائی ان کو اپوسٹل کہتے ہیں، رسول. وہ اپنے رسولوں کا یہ کیریکٹر بتاتے ہیں. ان کی اپنی انجیل میں آج بھی یہ لکھا ہے. قرآن آیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو صحیح سیرت تھی وہ تو ایک طرف رہی، ان حواریوں کے متعلق یہ اس نے کہا کہ جب عیسیٰ نے یہ کہا کہ آؤ کون ہے اس انقلاب میں خدا کی مدد میں میرا ساتھ دینے والا، حواریوں نے کہا کہ ہم تمہارا ساتھ دینے والے ہیں اور ہمیں لکھ لو اس میں کہ ہم جانے دے دیں گے تمہارے سب کے ساتھ. وہ تو نبی تو ایک طرف رہا، وہ تو ان ساتھیوں کے متعلق بھی یہ کچھ کہتا ہے بتا دینا چاہیے. جن کے وہ اپوسٹلز ہیں وہ ان کی وہ سیرت بیان کر رہے ہیں. یہ آتا ہے تو اس نبی کے حواریوں کے متعلق یہ شہادت دیتا ہے. بات دوسری طرف چلی جائے گی. آپ کی تاریخ میں بھی تو آپ کے نبی کے حواریوں کے متعلق پھر کچھ کام نہیں کیا ہوا. انجیل کے بیانات تو ہمارے سامنے آ جاتے ہیں جو حواریوں کے متعلق ہیں. اسی طبری نے اپنے ہاں جو صحابہ کے بعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق لکھا ہوا ہے، خون کھول جاتا ہے. اور بدبختی یہ ہے کہ آج اس ہمارے دور میں بھی فخر کے ساتھ ان کو اچھالا جاتا ہے. کتابیں لکھی جاتی ہیں خلافت و ملوکیت کے اوپر، ہزاروں کی تعداد کے اندر ان کو پھیلایا جاتا ہے اور بڑا فخر کیا جاتا ہے اس بات کے اوپر معاذ اللہ کہ ہمارے شجر طیب میں نبی کے یہ پھل پیدا کیے ہوئے تھے. اللہ اکبر. درخت تو اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے عزیزان من. بات دوسری طرف چلی گئی. قرآن آیا، میں نے کہا یہ ہے کہ وہ جتنے افسانے ایسے آئے ہوئے تھے ایک ایک کی وہ تردید کرتا ہوا چلا جا رہا ہے. پس منظر آپ نے سن لیا، بیک گراؤنڈ ہمارے سامنے آ گئی. معاف فرمائیے گا، میں یہاں نہیں بات چھوڑنا چاہتا، بات ہی نہیں ہوگی. ویسے تو 10:30 بج گئے لیکن مجھے یہ ضرور پورا کرنا ہے اور آپ بھی متفق ہوں گے کہ کرنا چاہیے مجھے. بات تو اب آئی ہے سامنے. وہ آیا، کہا کہ ان کی کیفیت یہ ہے
کہ کہتے یہ ہیں کہ یہ بنی اسماعیل کی طرف پیغمبر آ گیا، ہم اس لیے نہیں مانتے، جبرائیل نے غلطی سے ادھر دے دیا اس لیے. یہ ان کی کیفیت اپنے پیغمبروں کے متعلق کیا تھی؟ خدا کے پیغمبروں کی کتابوں کو انہوں نے پیٹھ پیچھے پھینک چھوڑا ہوا تھا، اور اپنی کیفیت وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور اتباع کن چیزوں کا کرتے تھے؟ وہ جو مملکت سلیمانی کے خلاف سازشیں کرنے والے تھے. عزیزان مان، یہ یتلو علی کے معنی جو ہیں صرف پڑھنا ہی نہیں ہوتا، عجیب لفظ قرآن استعمال کر گیا ہے. یہ تو وہ چیز ہے نا کہ جس کو عام طور پہ پڑھا جائے اور پھیلایا جائے، کسی کے پیچھے چلا جائے. میں نے کہا ہے نا کہ وہ سازش کرتے تھے پروپیگنڈے کے ذریعے سے، ان کے خلاف پھیلاتے تھے الزامات، افتراءات، اور ہر جگہ سازشی پروپیگنڈا جو ہوتا ہے آپ کے سامنے ہی ہے. کس کس قسم کی چیزیں تراشتے ہیں بیٹھے ہوئے. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اپنا پیغمبر ان کا، اس کے خلاف اس کے دشمنوں نے، شیاطین نے، سازشیوں کے سرغنوں نے جو خرافات تراشی ہوئی تھی، یہ ان کے پیچھے پیچھے چلتے تھے، اور کتاب اللہ کو انہوں نے اپنے پیٹھ پیچھے چھوڑا ہوا تھا. یہ ہے یہ قوم. دیکھ رہے ہیں عزیزان من کیا بتا رہا ہے؟ ان گھڑی ہوئی تہمتوں میں کیا بات تھی کہ سلیمان نے اپنی بیویوں کے کہنے میں آ کر خدا سے انکار کیا، بتوں کی پرستش شروع کی. وما کفر سلیمان، کہنے کو یہ ان کے پیغمبر ہیں، ان کی ڈیفینس کون پیش کر رہا ہے؟ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، یہ خود تھے جو کچھ یہ کرتے تھے. شیاطین کہیں گے منسوب کرتے تھے خدا کے اولو العزم پیغمبر کی طرف. یہ نقش اور ٹونے اور ٹوٹکے اور جادو اور یہ سارا کچھ منسوب کرتے ہیں سلیمان کی طرف، نقش سلیمانی کہہ کے. وَيُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، یہ تھے وہ شیاطین جو لوگوں کو اس قسم کے یہ ٹونے اور ٹوٹکے اور یہ جادو اور یہ خرافات کی چیزیں یہ ان کو سکھاتے تھے. پھر یہ قصہ کہ صاحب بابل میں انہیں کہتے ہیں ان کے ہاں کے جو وزی پروپیگنڈا تھا ان میں اس قسم کی چیزیں تھیں. کبھی سلیمان کے متعلق کہ وہ کفر کرتا تھا، جادو سکھاتا تھا. کبھی یہ کہ بابل میں 2 فرشتے اترے ہوئے تھے، یہ ان کی بات بیان کر رہا ہے قرآن. یہ آئی دن کی بات عزیزان من، وہ کہہ یہ رہا ہے کہ یہ جو کچھ خرافات انہوں نے اس زمانے میں وضع کر رکھی تھی، وہ اختراع پردازیاں، ان میں یہ چیز بھی تھی کہ سلیمان کفر کرتا تھا، جادو سکھاتا تھا. یہ بھی ایک افسانہ تھا کہ بابل کے کنویں میں 2 فرشتے ہیں، ہاروت و ماروت. یہ افسانہ ان کا نبی کر رہا ہے، اور وہ پھر لوگ ان کے پاس جاتے ہیں، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں. جادو سکھانے سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی یہ جادو والی بات جو ہے یہ ہے کافر والی بات، ہم آپ تم سے کہہ دیتے ہیں کہ کفر نہ کرو. لیکن وہ سیکھنے والے تو اس قدر خاص مند ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب اس کے باوجود ہمیں سکھائیے. وہ کہتے ہیں کہ اچھا اگر تم ایسے مصر ہو تو لیجیے، سکھا دیتے ہم تم کو. یہ سارا کچھ وہ کہتے تھے ان کو کہ دیکھو بھائی یہ ہم تو آزمائش میں پھنسے ہوئے ہیں، کفر کر رہے ہیں، تم کیوں کفر کرتے ہو؟ نہ سیکھو ان سے. لیکن وہ ضرور سیکھتے تھے، کہتے تھے کہ ہمیں وہ چیزیں سکھاؤ جو میاں بیوی کے اندر تفریق کرنے والی ہوں. اس قسم کا کالا علم بتاؤ. معلوم ہے نا آپ کو آج بھی یہ جو کچھ ہوتا ہے، گھر میں میاں بیوی میں مناقشہ ہوا تو اس کے بعد جب گئے پیر صاحب کی طرف، وہ کہتے ہیں میں بتاتا ہوں بھائی وہ جن کو بلا کے کہ کیا ہوا تمہارے یہاں، فلانے چلے دے تھلے فلانی جڑی ہے انہوں نے آن کے تیرے کو طویل دبے ہوئے گئے. یہ ساری خرافات وہاں سے آئی ہوئی کہ وہ ان سے یہ کچھ کہتے تھے.
اور یہ دیکھیے کہ صاحب وہ کہہ دیتے تھے کہ صاحب یہ دیکھیے ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے بس میں کوئی بات نہیں ہے، خدا کا کلام ہے، اس کے اندر یہ قوت ہے، وما بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، یہ سارا کچھ جو ہے سنی، یہ وہ افسانہ تھا جو ان لوگوں نے تراشا ہوا تھا۔ قرآن کہتا ہے ما انزل علی الملکین، کچھ نہیں تھا، نہ ہم نے ان کو کوئی نازل کیا ہے، نہ وہ کوئی فرشتے تھے، نہ وہ کچھ سکھاتے تھے، نہ وہ یہ کچھ کرتے تھے، ساری بکواس تھی یہ تھے۔ ایک ماں نے عزیزہ نے من معاملہ صاف کر کے رکھ دیا۔ قرآن ہے، پھر پورے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے؟ اسرائیلیات کی خرافات کے افسانے دماغوں کے اندر، اور پھر اتنی بڑی سازش کہ ساری وہ چیزیں خرافات کی جو ہیں آپ کے ہاں حدیثیں، روایتیں، تفسیریں بن کے آپ کے ہاں کی تفسیروں کے اندر موجود، ان سے انکار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ قرآن کا اعجاز ہے، اتنی بڑی چیزیں ان کے ہاں کی ایک لفظ کے اندر کہہ دیا، ما انزل علی الملکین ببابل ہاروت وما یعلمان من احد حتی، قطعاً یہ بات نہیں تھی، قطعاً یہ بات نہیں تھی۔ کیا بات ہے قرآن کی، سب غلط، سب افسانے، وہ یہ کہتے تھے، وہ یہ کہتے تھے، وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، قطعاً یہ بات نہیں۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، یہ ٹونے ٹوٹکے، یہ جادو خرافات، اس میں ٹھیک ہے کچھ فائدے حاصل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ڈبہ پیر میں پوچھو کی کچھ ہوں ہے آگے۔ اور جیسا کہ میری بچی نے یہ کہا تھا، یہ ڈبہ پیر کوئی خاص نہیں ہے، ہر پیر ڈبہ پیر ہوتا ہے، بس ڈبوں کی نوعیت میں فرق ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، اس سے فائدہ ہوتے ہیں، لیکن ایک کاش کہ انہیں پتہ ہوتا، وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کہ یہاں تو چند ٹکے مل جائیں گے ان کو، زندگی کے مستقبل میں تو ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، چند پیسے تو یہ لے لیتے ہیں، عزیزان من غور کیجئے کیا کہہ گیا قرآن، چند پیسے وصول کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں۔ اللہ لو کانوا یعلمون، ایک کاش اتنی سی بات بھی سمجھ لیتے، یہ بات تو ایک چھوٹا سا دکاندار بھی سمجھ لیتا ہے، وہ بھی کبھی نہیں کرتا کہ گاہک آ کے اس سے کہے کہ صاحب یہ لیجئے 100 روپیہ دیتا ہوں، جان دے دیجئے اپنی، جان دے دیجیے، وہ حوالات میں بھیجے گا اس کو، کبھی وہ یہ نہیں کرتا۔ وہ کہے 10,000 لے لیجئے، کہتے بکتے کیا ہو، کہہ یہ رہا ہے کہ چند ٹکے لیتے ہیں، اپنا آپ بیچ دیتے۔ لو کانوا یعلمون، ایک کاش اتنی سی بات ان کی سمجھ میں آ جاتی تو پھر تو یہ کچھ نہ کر دیتا۔ یہ ہے عزیزان من وہ آیت جس کے اس ترجمے میں یہ کچھ الجھاؤ ڈالے، جس کی اس تفسیر نے آپ کے ہاں، اور یہ تفسیر آپ کے ہاں اس وقت تک متداول چلی آ رہی ہے، یاد رکھیے، کسی نے اس کی تردید نہیں کی ان تفسیروں کی، اس لیے کہ تردید کوئی کر نہیں سکتا۔ تردید کرنے والے کے متعلق کہا جاتا ہے تم زیادہ قرآن کو سمجھتے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے؟ کون کہہ سکتا ہے کہ میں زیادہ سمجھتا ہوں؟ ہم کہتے یہ ہیں کہ جنہیں تم رسول اللہ کی تفسیر بتاتے ہو حضور کی ہے نہیں، یہ بات یہ ہے عزیزان من، اور یہ ہے قرآن۔ ایک ماں نے اس قرآن کے ساتھ سارا مسئلہ حل کر کے رکھ دیا۔ 102 تک ہم آج آ گئے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، بڑی عمدہ بات ہے کیونکہ رکوع ختم ہو جاتا ہے، کہا کہ اگر یہ صداقتوں پر ایمان لاتے
اگر یہ